نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے میاں چنوں کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت اور باسعادت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس مسجد اور دربار شریف کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، درس عرفان القرآن کو منعقد کرنے والے تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، اور آج کے درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اقوام و ملل کے زوال کے اسباب، یا سابقہ قوموں کے زوال کے اسباب کیا تھے اور ان پر اللہ رب العزت کے جو عذاب آئے ہیں، عذاب نازل ہونے کے اسباب کیا تھے، اور ان اقوام کو دیکھتے ہوئے آئیے آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کن راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو اس موضوع کے لیے سرنامہ کلام پہ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں مالک کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے جس نے موت کو بھی خلق فرمایا اور زندگی کو بھی خلق فرمایا۔ آگے رب کائنات مقصد کو بیان کرتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کیا انسان تجھے خلق کرنے والی ذات تو مالک کائنات کی ہے، اپنی خلقت کے بارے میں سوچ کہ تجھے رب کائنات نے کیوں پیدا فرمایا۔ وہ رب کائنات خلقت کا سبب خود بیان فرما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمائیں اور پرکھیں اور امتحان لیں کہ کون نیک اعمال کر کے واپس پلٹ رہا ہے۔ یہ اصول کائنات کی ہر قوم کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر رب کائنات سورہ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیہ کریمہ نمبر 40 ہے، اس میں اگر غور کریں تو رب کائنات فرما رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ وہ تمام سابقہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب اترا، رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ عذاب ہم نے بے سبب نہیں اتارا، یا وہ عذاب اتار کر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ مالک فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان ساری قوموں کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کے بدل میں۔ من ارسل علیہ حاسبا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر طبقہ کی طرف ارسلنا، پہلے ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، جب ان کو سمجھ نہیں آئی ارسلنا علیہ حاسبا، تو پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ تو گویا سامعین محترم جو اشارہ یہاں سے مل رہا ہے کہ جن اقوام پہ بھی عذاب آئے ہیں، کسی قوم پہ آندھی آئی، کسی پہ پتھروں کی بارش آئی، کسی کو پانی کے سیلاب میں مارا گیا، اگر کسی کے ذہن میں جائے کہ یہ رب کائنات نے معاذ اللہ ان پہ ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس تصور کو یہاں پر مٹا دیا۔ میرے اللہ نے فرما دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان اقوام نے جرم اتنے بڑے کیے، ان اقوام نے گناہ اتنے بڑے کیے، اور ان اقوام نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، جس ظلم کے بدلے میں وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ یہی تصور رب کائنات نے سورۃ التوبہ میں سمجھایا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 70 ہے۔ یہاں رب کائنات فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ۔ مالک کائنات یہاں اقوام کا نام لے کے ذکر کر رہا ہے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ۔ اللہ رب العزت ان ساری اقوام کا ذکر فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچی؟ کون سی قومیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم شعیب علیہ السلام۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ خبر کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے آتاتہم رسلہم بالبینات، کہ ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے۔ ہم نے واضح نشانیاں دے کر ان کی طرف اپنے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے واضح نشانیاں دے کر
मोजज़ात अता करके इन अक़वाम की तरफ पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा, लेकिन इन अक़वाम ने उन रसूलों की नाफरमानी कर दी, उनको झुठला दिया। जब झुठलाया तो जुल्म अंबिया पर नहीं किया, जुल्म अपनी जानों पर किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अंबिया को झुठलाकर जुल्म अपनी जानों पर किया। यही सबब था जिस सबब से इन अक़वाम पे अल्लाह का अज़ाब उतर आया। तो सामीन मोहतरम अगर गौर करें, सबसे पहला नुक्ता जो समझ रहे हैं कि जिन कौमों पर भी अल्लाह का अज़ाब उतरा है, वो अल्लाह ने उन कौमों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन कौमों ने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है, अल्लाह की नाफरमानियां की, अंबियाए किराम को झुठलाया है। अब आइए उनमें एक एक करके चंद एक अक़वाम का जिक्र सुनते हैं। सूरतुल मोमिनून को उठाएं, यह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत नंबर 23 है, सूरतुल मोमिनून। इस सूरत में आया करीमा नंबर 23, 24, 25 से आगे पढ़ते चले जाएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। किस कौम का जिक्र है? बोलेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र। अब गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जब जिक्र करना चाहता है तो आगाज कहां से करता है? मेरा अल्लाह फरमाता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। अल्लाह फरमाता है ताहकीक बेशक हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। गोया रब्बे कायनात जब कौम का जिक्र कर रहा है तो आगाज जिक्र रिसालत से कर रहा है। कहां से? जिक्र रिसालत से कर रहा है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। आप फरमाते या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। पहला फरमान क्या है? अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी के सामने सजदा ना करो। वही मालिक कायनात है, वही रब्बे कायनात है, वही खालिक कायनात है। ऐ मेरी कौम उसी रब के सामने झुक जाओ जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, जिसने पूरी कायनात को खल्क फरमाया है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार कर दिया। फ़क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू कौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। अल्फाज पे गौर करना, उस कौम के वडेरे बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम पे गौर करें। वक़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू, ये जो लफ्ज़ है ना मलउल्लज़ीना कफ़रू, उस कौम के सरदार बोले, उस कौम के सरदार बोले जो काफिर थे। और वो बोलकर क्या कहते हैं? अरे वो शख्स जो देखने में हमारी मिसल है, क्या ये भी रसूल हो सकता है? जो देखने में इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, जो देखने में हमारे जैसा लगता है, क्या यह भी अल्लाह का रसूल हो सकता है? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरफ कोई रसूल ही भेजना होता तो रब्बे कायनात किसी फरिश्ते को भेजता। अल्लाह क्या करता? वलौ शाअ अल्लाहु ला अनज़ला मलाइका, अगर अल्लाह ने किसी रसूल को भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। तो गोया सबसे पहले उस कौम के वडेरों ने
قوم کے سرداروں نے، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور انکار کرتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ یہ تھا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو دیکھنے میں ہمارے جیسے لگتے ہیں، ہم ان کو رسول کیوں مانیں؟ گویا جمیع انبیاء کرام کے اذکار کو دیکھتے چلے جائیں، جب بھی کسی نے کسی نبی کو اپنے جیسا کہا، بشر مثلکم کہا، تو یہ وتیرہ کفار کا تھا۔ آج بھی اور قیامت تک بھی جو نبی کو، رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے، سمجھ لو اس کے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں کفار کی سوچ پڑی ہے۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے دیکھتے جائیں، ان کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا، اور قوم نوح نے اپنے 5 خدا بنائے، معاذ اللہ۔ کتنے؟ 5 بڑے بڑے بت بنائے، ان کو وہ خدا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک بت کو وہ ود کہتے، ایک بت کا نام ود تھا، دوسرے کا سوا تھا، تیسرے کا یعوق تھا، چوتھے کا یغوث تھا، اور 5ویں کا نصر تھا۔ یہ 5 بت انہوں نے پتھر کے بڑے بڑے تراش لیے، اور ان 5 بتوں کے سامنے معاذ اللہ وہ جھکنے لگ گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، رب کائنات کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ جب وہ نہ سمجھے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی بارگاہ سے ڈرانا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کے عذاب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں جھک جاؤ، اگر مولا کی بارگاہ میں نہ جھکے تو دردناک عذاب آئے گا۔ لیکن وہ قوم ڈٹی رہی بتوں کی پوجا پر، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا عذاب کا ذکر کیا تو اب ان کے وہ کفار وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنے رب کو بولے کہ وہ عذاب بھیجے۔ سرکش ہو گئے۔ تو جب ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تو اب حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اب یہ سنبھلنے والے نظر نہیں آتے۔ پھر رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح، پھر اپنوں کو بچانے کے لیے کشتی کا انتظام کر۔ آگے واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ سفینہ، وہ کشتی تیار کر رہے تھے، وہ کفار، وہ منکرین، وہ مشرکین جب پاس سے گزرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی انہیں بتاتے کہ سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ، اگر تم نہ سنبھلے تو ان قریب پانی کی صورت میں اللہ کا عذاب اترے گا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو کر بچ جائیں گے، مشرکین کو رب کائنات تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے دیکھے دور دور تک کو پانی کے آثار نظر نہیں آتے، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ پانی آئے گا، اس میں یہ کشتی تیرے گی اور ایمان والوں کو بچا لے گی۔ آخر کار وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹے رہے۔ جب وقت معین آن پہنچا
تو رب کائنات کی طرف سے پانی کا عذاب شروع ہو گیا. پھر پانی زمین سے بھی آیا، آسمانوں سے بھی آیا، اور وہ پانی اتنا آیا کہ وہ سرکش، وہ ظالم، وہ مشرکین، وہ کفار سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو سامعین محترم، اس واقعہ سے جو راز ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ قوم نوح کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ قوم نوح نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا. اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا. تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اگر احکامات پہ عمل نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب اتر آتا ہے. آج آئیے قوم نوح کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئے. لیکن کلمہ پڑھ تو لیا، آئیے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیا ہماری زندگیاں حضور کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. پھر آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے قوم لوط کے احوال کو دیکھیں. قوم لوط کے احوال سورۃ العنکبوت میں بیان ہوئے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 29 ہے، اور اس کی بھی آیات 28، 29، 30 کا مطالعہ کرتے چلے جائیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اے میری قوم اس بے حیائی اور فحاشی کے کام کا ارتکاب نہ کرو. اب قوم لوط کا عمل کیا تھا یہ تقریباً ہر کوئی جانتا ہے. قوم لوط کا جو گناہ ہے وہ ہم جنس پرستی ہے. قوم لوط وہ پہلی قوم ہے جس نے ہم جنس پرستی کو ایجاد کیا ہے. اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بے حیائی اور فحاشی ان میں دیکھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا، ان کو اس برائی سے روکنا چاہا. وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم بے حیائی کے بہت بڑے کام میں مبتلا ہو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بے حیائی ہے کہ تم سے پہلے اتنی بے حیائی کسی اور قوم میں نہیں تھی. اور آج اگر ہم اپنے ملک کے قوانین کو دیکھیں، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ ایک قانون آپ نے سنا ہے کہ پاس ہوا یہاں پر، ٹرانسجینڈر ایکٹ. اس قانون کے تحت یہی ساری کی ساری بیماریاں پس پردہ اجازت دینے کی کوشش کی گئی. جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں آ چکا، اور رب کائنات کلام مجید میں فرما رہا ہے یہ اتنی بڑی بے حیائی ہے، فحاشی ہے کہ اس ظلم کے کرنے والے کے لیے معافی کہیں بھی نہیں ہے. وہ عمل آپ سارے احباب جانتے ہیں.
جب حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا ان کو سمجھانا چاہا، وہ قوم نہ سمجھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرانا چاہا، وہ نہ ڈرے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم لوط پر بھی عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب رب کائنات نے عذاب بھیجنا چاہا تو یہ آیہ کریمہ نمبر 30 اور 31 کو پڑھے سورۃ العنکبوت کو۔ میرے اللہ نے فرمایا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب ان کا یہ مرض لا علاج ہو چکا ہے، اب یہ اس گناہ کو چھوڑنے والے نظر نہیں آتے، تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اس فساد انگیز قوم کے بدلے میں تو میری مدد فرما۔ اب رب کائنات نے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام یہ رشتہ میں بھی ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں، علاقہ بھی دور کا نہیں۔ وہ فرشتے جو عذاب لے کر قوم لوط کی طرف آئے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے سارے احوال بیان کر دیے۔ پھر وہ فرشتے انسانی صورت میں، خوبصورت شکل و صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے آئے تھے فرشتے، لیکن انسانی صورت میں، جوانی کی عمر میں، خوبصورت شکلوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، پہلے یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر انسانی صورت میں آئے، قوم لوط نے جب وہ نورانی اور خوبصورت شکل والے جوان دیکھے کہ لوط علیہ السلام کے گھر داخل ہو رہے ہیں، تو وہ قوم لوط جو بھٹک چکی تھی، نبوت کا انکار کر چکی تھی اور ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکی تھی، وہ قوم ان فرشتوں کے پیچھے دوڑ پڑی، اپنی نفسانی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ اللہ کا عذاب آنے والا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، وہاں پہ فساد انگیزی شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے روکنا چاہا، وہ نہ روک سکے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے حضرت لوط علیہ السلام، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے اور ان پہ اللہ کے عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات نے قوم لوط پہ اپنا عذاب نازل کر دیا، اور وہ پتھروں کا عذاب تھا، پتھروں کی بارش اتاری گئی۔ وہ قوم لوط جو اتنے بڑے فحاشی کے کام میں مبتلا تھی، جب رب کائنات کا عذاب آیا، آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، آج ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اب سامعین محترم، یہ جو گناہ ہے، جو گناہ قوم لوط میں تھا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ اگر کہیں پہ پایا جائے، اب ذکر ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کی اپنی امت کا، میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ گناہ کہیں پر
بولیں پایا جائے اور اس گناہ کی تصدیق ہو جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من وجدہ، اگر اس گناہ میں کسی جوڑے کو پالو تو آقا فرماتے ہیں فَقْتُلُ الْفَائِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، آقا فرماتے ہیں یہ فعل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم جنس پرستی کا فعل، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اگر اس کی تصدیق ہو جائے، الفاظ پہ غور کرنا، اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں عدالت اس کے لیے فیصلہ دے کہ تلوار کے ساتھ ان کا سر قلم کر دیا جائے اور ان کو سر اتار کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کی میتوں کو جلا دیا جائے۔ اتنا بڑا ظلم اور گناہ۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولا کائنات کا یہ موقف ہے کہ ان کے سر اتار کے ان کو جلا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بوسیدہ عمارت اگر نظر آ جائے تو ایسا فعل کرنے والوں کو اس عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان کے اوپر گرا دی جائے۔ لیکن سامعین محترم، جو لطافت کے ساتھ جملہ سمجھا رہا ہوں، یہ کون کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس فعل کی تصدیق ہو جائے، اور پھر فیصلہ کون دے گا؟ جو قاضی القضاء ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہمارے ملک میں انتہا پسندی بھی اسی طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ جب دل کرے کسی پہ کوئی الزام لگا کہ اپنی طرف سے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ پورے کا الگ چیپٹر ہے۔ میرا موضوع فی الحال نقطہ سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ظلم ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کے سبب اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ پھر سامعین محترم، ڈاکٹرز، میڈیکل سائنس کو جاننے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ جو قوم لوط میں تھا، اگر کبھی کوئی کر بیٹھے تو اس کے اندر HIV وائرس پیدا ہو جاتا ہے۔ HIV وائرس پیدا ہوتا ہے، اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہی آگے بڑھتا بڑھتا ایڈز بن جاتا ہے۔ تو سامعین محترم غور کریں، اتنی بڑی بیماری کا سبب یہ فعل بنتا ہے۔ آج اگر معاشرے میں ہم نگاہ ڈالیں تو سامعین محترم سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دیتی کہ معاشرے کے احوال بیان کر سکے، لیکن یہ بیماریاں، یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں پھر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، اشارہ دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، یہ ٹائم دیکھ کیا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اگر احوال کو دیکھیں
یہ سورۃ القمر میں آیا کریمہ نمبر 23 سے شروع ہو کر آگے دیکھتے چلے جائے. سورۃ القمر یہ 27واں پارہ ہے اور اس کی آیا کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرماتا ہے کذبت ثمود بالنذر کہ قوم سمود نے اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اب میں صرف اشارہ دیتا ہوں، واقعہ آپ کو یقیناً علم ہوگا. اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا. پھر رب کائنات نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر ایک پتھر سے، ایک چٹان سے ایک اونٹنی کو نکال دیا. لیکن قوم سمود وہ بھی اتنی سرکش ہو چکی تھی، اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ نبوت کا تو انکار کیا ہی، لیکن دلیل نبوت کے طور پہ رب کائنات نے جو معجزہ، جو اونٹنی بھیجی تھی، اس اونٹنی کا بھی قتل کر دیا. جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا، پھر رب کائنات نے عذاب اتارا. گویا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب اترنے کا سبب رسالت و نبوت کا جھٹلانا تھا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونا تھا. میں وقت بچانے کے لیے نتیجہ اینڈ پہ رکھتا ہوں. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ غور کریں. یہ سورۃ الہود کے اندر قوم شعیب کا ذکر ہے. سورہ ہود قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 11 ہے. اس کی آیات 84 سے لے کر 94 95 تک پڑھتے چلے جائیں اور غور کریں کہ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا. قوم شعیب کا گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ، آپ فرماتے اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، ایک تو ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور دوسرا ناانصافی چھوڑ دو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور ناانصافی کرنا چھوڑ دو. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کو نہ چھوڑا اور جس کا حق تھا حق ادا نہ کیا، رب کائنات نے پھر اس قوم کو پکڑا، اس قوم پہ عذاب طاری کر دیا. ارے آج دیکھتے چلے جائیں. میں نے 4 اقوام کا ذکر کیا ہے. ان 4 اقوام کے اگر گناہوں کو ملا کے دیکھیں، ان اقوام کے اندر سرکشی تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ناانصافی تھی، ناپ تول میں کمی تھی اور قوم لوط جیسے بڑے افعال تھے. اگر ان سارے گناہوں کو آج اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. بازاروں میں جا کے دیکھیں، ناپ تول ہر جگہ پہ الا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے.
ناپ تول میں کمی نظر آتی ہے، تو سامعین محترم کیا ہم وہی مسلمان نہیں ہیں جو عشق مصطفیٰ کے دعوے دار بھی ہیں؟ کیا ہم وہی نہیں ہیں جو عشق حبیب علیہ السلام کے نعرے بھی لگاتے ہیں؟ ادھر نمازیں بھی ہوں گی، دیگر اعمال بھی ہوں گے، محبت کے دعوے بھی ہوں گے، لیکن کیا بازار میں جا کر یہ سارے کے سارے کام جائز ہو جاتے؟ بازاروں کے احوال سب کے سامنے ہیں۔ اگر دکان پہ جائیں، دکاندار دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ شراب نوشی اس معاشرے کا حصہ بن چکی۔ شادیوں کے موقعوں پر ناچ گانا، فحاشی اور عریانی، لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے ڈانس کرنا ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا۔ دوسروں کے حقوق چھیننا یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا یہ ہماری زندگی کا رویہ بن چکا۔ تو سامعین محترم، ایک طرف کلمہ تاجدار کائنات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہمارے اعمال غیروں جیسے ہیں۔ تو سامعین محترم آئیے سوچیں تو صحیح، کیا خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام کے اگر فرامین پہ غور کریں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین پہ برائی کا غلبہ ہو جائے گا پھر اللہ کا عذاب اتر آئے گا۔ جب زمین پر برائی کا غلبہ ہو جائے گا پھر اللہ کا عذاب اتر آئے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ مجھے خوف ہوا اور میں نے عرض کیا حضور جب عذاب آئے گا تو کیا نیکوکار بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کیا وہ عذاب نیکوکاروں کو بھی مبتلا کر لے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب عذاب اترے گا آئے گا تو گناہگاروں کے گناہوں کے سبب، لیکن نیکوکار بھی اس کے اندر رگڑے جائیں گے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کلمہ اللہ کے عذاب کو روکتا ہے اور روکتا رہے گا، لیکن کب تک؟ جب تک انسان دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے تب تک یہ کلمہ اللہ کے عذاب کو روکتا رہے گا۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے والے کلمہ اللہ کا پڑھ کر رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لا کر دین پر دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے، پھر رب کائنات کلمہ پڑھنے والوں پر ان کا کلمہ لوٹا دے گا اور اپنا عذاب اتار دے گا۔ پھر سامعین محترم، حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے اور محبوب کی بارگاہ میں 10 مہاجرین صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، اور جس قوم کے لوگ سرِ عام بے حیائی کے مرتکب ہونے لگیں، رب کائنات اس قوم پر ایسی بیماریاں اتار دیتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتی۔ آقا کے فرامین کو سنتے ہوئے ہم اپنے احوال پہ نگاہ ڈالتے چلے جائیں۔ میرے آقا نے پہلی فرمائی کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ کھلم کھلا سرِ عام بے حیائی کے کام کرنے لگے، مالک کائنات اس قوم پر پہلے ایسی بیماریاں اتارتا ہے جو بیماریاں اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھیں۔ آج غور کریں، جو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کیا آج سے 20-30 سال پہلے تھیں؟ سوچتے جائیں کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جس قوم کے باشندے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رب کائنات اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جانور نہ ہوتے، اب اس کا کرم بھی دیکھے، اگر تمہارے اندر زمین پر جانور نہ ہوتے تو رب کائنات اس بارش کو، اس پانی کو روک لیتا۔ پھر ان جانوروں کے بلکنے کو دیکھ کے رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، مالک کائنات اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، کبھی حال وہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی نہیں ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قحط سالی، خشک سالی سے انسان بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، اور جب بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں تو ظاہراً بے موسمی ہوتی ہیں، پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہزاروں لوگ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر کبھی اجناس، گندم جیسی فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، بیچارے محنت کرنے والے ان کو گھر لے جانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو بارشیں شروع ہو جاتی۔ کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر؟ یہ سارے کے سارے احوال، یہ سارے کام رب کائنات کی طرف سے تنبیہ کے لیے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، رب کائنات اس قوم پہ اپنی رحمت نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ادا نہیں کرتے۔ پھر غنیت الطالبین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور مالک کائنات نے فرمایا کہ اے یوشع بن نون، میں آپ کی قوم کی طرف عذاب دے کے 2 فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں، جس عذاب میں 60,000 گناہگار مبتلا ہوں گے اور 40,000 نیکوکار مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو پہلے وحی بھیجی کہ جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب میں 60,000 گناہگار مبتلا ہوں گے، اور اس بستی میں رہنے والے 40,000 نیکوکار بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت یوشع بن نون عرض کرتے، مولا ان نیکیاں کرنے والوں کا کیا قصور؟
وہ بیچارے تو تیری بارگاہ میں جھکے رہتے، نمازیں بھی پڑھتے، تیری بارگاہ میں قیام سجود بھی کرتے، تو رب کائنات کا جواب آیا وہ خود تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن معاشرے میں گناہ کرنے والوں کو نہیں سمجھاتے، گناہ کرنے والوں کو نہیں سمجھاتے، گناہ کرنے والوں کی فکر نہیں کرتے۔ گویا یہ راز سمجھ آ رہا ہے کہ صرف نیکیاں خود کرتے رہنا ہمیں نہیں بچائے گا۔ رب کائنات نے ہمیں اگر معاشرے میں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی سنبھال کے جائیں۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی لیے سامعین محترم تحریک منہاج القرآن نے پورے پاکستان میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، اس معاشرے سے جہالت کا، لا علمی کا، انتہا پسندی کا، بے شعوری کا، خون ریزی کا، فساد انگیزی کا، ناپ تول میں کمی کا اور بے حیائی کا خاتمہ کرنے کے لیے پورے پاکستان میں 25,000 مراکز علم قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 25,000 مراکز علم، ان مراکز علم کے لیے سلیبس مکمل تیار ہو چکا، نصاب مکمل تیار ہو چکا، اس میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سے لے کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تک اور پیغام تک اور سیرت مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ بنانے تک، یہ سارے کے سارے اسباق اس کے اندر شامل ہیں۔ اور مرکز علم قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ انسان جو کلاس پڑھا سکتا ہے بیچلر لیول یا ماسٹر لیول تک پڑھا ہوا، درس نظامی پڑھا ہوا، جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا سکتا ہے۔ ابھی آذان ادھر ہوگی، میں صرف چند کلمات ہیں۔ تو سامعین محترم، جو انسان پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کوشش کرے کہ وہ سلیبس لے کر کم از کم 10 لوگوں سے لے کر 30-40 تک کی کلاس تیار کرے۔ اس کلاس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا ادارہ ہو، ضروری نہیں کہ کوئی بڑی بلڈنگ ہو، کسی ادارے میں کلاس چل سکتی ہے، مسجد میں کلاس چل سکتی ہے، اپنی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں کلاس چل سکتی ہے، اپنے گھر میں کلاس چل سکتی ہے۔ بس جو پڑھا سکتا ہے پڑھانے کے لیے قدم اٹھائے، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ اگر آج ہم نے معاشرے کو نہ سنبھالا، اللہ کی عزت کی قسم 4-5 سال گزرنے کی دیر ہے، معاشرے میں جو آگ لگ چکی ہے، معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، پھر ہم روتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے والدین اپنا کردار ادا کریں، اساتذہ کرام اپنا کردار ادا کریں، علماء کرام اپنا کردار ادا کریں۔ جو انسان جس سطح پر کلاس چلا سکتا ہے چلائے، اور جو پڑھا نہیں سکتے وہ کوشش کریں کہ کم از کم اس کلاس کا حصہ بن جائیں، اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ 15 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک ہر بندہ اس کلاس کا حصہ بن سکتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔